اسد عمر صاحب. جی اسد عمر صاحب. اسپیکر صاحب بڑی اہم سوالات پوچھے گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے. دے رہا ہوں, آپ کو بھی دے رہا ہوں, آپ کو دے رہا ہوں. سر یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ اہم سوال کا سنجیدہ جواب بھی دیا جائے. جواب سن لیں آپ. کسی نے بھی مائک پہ, کسی نے فلور پہ نہیں کہا, کسی کا مائک نہیں کھلا ہوا ہے, کوئی کسی نے نہیں سنا, کسی نے نہیں کہا. آپس میں لڑائی نہ کریں, بات چیت نہ کریں, سارے بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. اسلم خان آپ بیٹھ جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ کرتے ہیں. اسلم خان میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں, اس طرح نہیں کریں. خواتین کے ساتھ اس طرح کی بات چیت نہ کریں, آپ احترام کریں خواتین کا. آپ بیٹھ جائیں پلیز, آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہہ دیا, میں نے کہا ان کو آپ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں. خواتین کے ساتھ اس طرح آپس میں بات چیت نہ کریں پلیز. اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں تمام ممبران سے خصوصی طور پہ تحریک انصاف کے ممبر سے بولوں گا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہو وہ مناسب رکھیں. اس ہاؤس کے اندر الفاظ ذرا مناسب استعمال کریں. میں نے تنبیہ کی ہے, آئندہ کوئی بھی اس نے دیکھیں میری بات سنیں, مائک کوئی کھلا نہیں تھا, کوئی کسی نے اس کو میں نے اجازت نہیں بولنے کی, کوئی اس نے اس میں نہیں کہا. اسلم خان صاحب, یہ خواتین ہیں, خواتین آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں اس ہاؤس کے تقدس کے لیے. آپ کھڑے ہو کے اپنے الفاظ واپس لے لیں. اسلم خان صاحب آپ بیٹھ جائیں. ابھی میں نے کہہ دیا آپ بیٹھ جائیں, ابھی آپ بیٹھ جائیں, اب آپ بیٹھ جائیں. میں نے ان کو کہہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. آپ ایک منٹ بیٹھ جائیں. شازیہ مری صاحبہ آپ ان کو لے کر جائیں. میں اس کو کہہ رہا ہوں پہلے اسلم خان کو, آپ ایک منٹ ان کو لے کر جائیں. آپ ابھی بات کو ختم کریں. آپ بیٹھ جائیں. جی اسلم خان صاحب مائک کھولیں. جی جس چیئر پہ ہیں مائک کھولیں یہاں پہ. 32 جی اسپیکر صاحب. اسلم خان صاحب خواتین ہیں, ہماری پارلیمان کی ممبران ہیں معزز, کوئی بھی خواتین ہو, چاہے وہ حکومت سے کدھر سے, ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے. اور کسی کی بھی دل آزاری ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ انسان بڑا ہوتا ہے جو کسی سے اگر معذرت کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بات کو رفع دفع کرتا ہے. جی اسپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں. میں نے ان کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بولا, میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے. آپ بس اس پہ بھی 50 سال میں انہوں نے کیا کیا, اب یہاں چھوڑ کے باتیں کر رہے ہیں. چیز کو چھوڑ کے مطلب میں خواتین کا کہہ رہا ہوں, آپ کہہ دیں اور بات ختم ہو جائے گی. جی میری بہنیں ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, ان کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کہا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اسد عمر صاحب. سب سے پہلے تو میں اس فلور سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سندھ کی حکومت سے کہ کل اسلم خان جو ہمارے ایم این اے ہیں, ان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے, اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے. جس طریقے سے آپ نے صرف لفظ کے چناؤ کے اوپر آپ نے فوری طور پر ایکشن لیا, تو اگر کسی ایم این اے کے گھر کے باہر گولی چلے تو وہ بھی اس ہاؤس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہر ممبر کو حفاظت دی جائے. بالکل. سر دوسری بات, میں ذرا سا اپنا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں اس وقت کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کہا گیا ہمیں یہ کہ پیپلز پارٹی کو حکومت دے دو تو 6 مہینے کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے 2 سال میں آنے سے پہلے تو کراچی میں آج تک لوڈ شیڈنگ ہوئی کبھی نہیں تھی. مجھے یاد آ گیا, کچھ چیزیں ذہن میں انسان کے رہ جاتی ہیں. مجھے آج تک یاد ہے اسپیکر صاحب, بجلی گئی ہوئی تھی, کوئی 12-14 گھنٹے سے بجلی گئی ہوئی تھی, ساری رات ہم سو نہیں سک رہے کراچی میں. صبح تک ہم جاگے ہوئے تھے اور ہم بول رہے ہیں بھٹو صاحب پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں, یہ کیسے ملک چلا رہے ہیں, تو لوڈ شیڈنگ سے مر گئے. جب صبح اٹھے تو پتہ چلا
کہ پاکستان کے اندر کو ہو چکا ہے, بھٹو صاحب کی حکومت پلٹ چکی ہے. سر یہ تو 45 سال پہلے سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. دوسری چیز سر میری رفیع اللہ صاحب آپ جو ہے نا حد پار نہیں کریں, آپ بیٹھ جائیں. آپ کو میں بار بار سمجھاتا ہوں, آپ نہیں سمجھتے ہیں. یار اپنے سینئر سے سیکھو, بات سننا سیکھو اپنے سینئر سے, تو بیٹھ کے چپ کر کے سیکھو. آپ رفیع اللہ صاحب میں آپ کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ, آپ بیٹھ جائیں. آپ بار بار مت بولیں, آپ اکیلے نہیں ہیں اس ہاؤس میں. آپ نے پورا اس ہاؤس کو جو ہے یرغمال بنا دیتے ہیں کھڑے ہو کے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھیں. آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں, آئندہ آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے. بالکل. سر دوسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ کے الیکٹرک میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیوورس جاتے ہیں وہ, کیونکہ یہ تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نجکاری تو کی تحریک انصاف نے, ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے. سر کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں. اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. الحمدللہ یہ ہاؤس پریویلیج ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر بجلی جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے, راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ اتنی کرمنل آؤٹ فٹ جس نے کے الیکٹرک کو خریدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا. پھر اس کے بعد آ گئی مسلم لیگ نون کی حکومت. 5 سال الحمدللہ وہ بھی حکومت چلی. اور اس ہاؤس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر بجلی خواجہ آصف بھی اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں. ہم ان سے بھی یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ ممبرز اپوزیشن کے پوچھ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا جو مالک ہے وہ بہت بڑی کرمنل آؤٹ فٹ ہے, تو انہوں نے 5 سال اور انہوں نے 5 سال اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب تو ہم ان سے انتظار کریں گے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے. سر لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے جس وقت کراچی کی مانگ بڑھتی گئی, کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی, لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا. پورے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے بڑھتے چلے گئے. ہم نے اشتہار دیکھے, آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ 10,000 میگا واٹ ایڈ ہو گیا. اس کی قیمت آج عوام بھی پیش کر رہی ہے, لیکن کراچی جس کو بجلی کی ضرورت ہے وہ ان کارخانوں سے بجلی نہیں لے سکتی, کیونکہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کے اندر کراچی میں تبدیلی لانی تھی وہ نہیں کی گئی. اور شاید وہ اس لیے نہیں کی گئی, اسپیکر صاحب وہاں پیچھے بیٹھتے تھے بیک بینچز کے اندر اپوزیشن کی, اسی ہاؤس کے اندر اس وقت کے وزیر بجلی نے کھڑے ہو کے کہا, اور یہ کراچی کی کے الیکٹرک کی ڈیبیٹ میں کہا, کراچی از ناٹ مائی پرابلم. یہ کہا گیا کراچی کو, یہ کہا گیا کراچی کو. تو جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام اب ہو رہا ہے. جو بجلی کا نظام میں تبدیلی ہے, سی سی او ای نے, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے ایمرجنسی میٹنگز کال کی کہ الیکٹرک کو بلایا گیا, نیپرا کو بلایا گیا, این ٹی ڈی سی کو بلایا گیا, ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر معاہدے کرائے جا رہے ہیں. جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری ہے اس نظام کی بہتری کے اندر انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم کے اندر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اور آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کراچی جن کو یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کراچی ہمارا ہے, کراچی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں. جی راجہ پرویز